ایک چوڑیاں بیچنے والی کو مجھ سے پیار ہو گیا۔ اس کی کیا کمال محبت تھی۔ وہ جہاں بھی جاتی تھی وہاں کی مشہور چیز میرے لیے تحفے میں لاتی تھی۔ وہ میرے شہر میری خاطر 4 سال تک رہی۔ میری منتیں کرتی تھی، مجھ سے ہر بار یہی کہتی تھی کہ عاقب میرے نال بیاہ کرا لے، لیکن میں لگاتار انکار کرتا رہا۔ 4 سال بعد وہ اپنے آبائی گاؤں جھنگ چلی گئی۔ کچھ عرصہ گزرا، میں اپنے دوستوں کے ساتھ سلطان باہو کے مزار پر گیا۔ میں مزار کے باہر کھڑا تھا، پیچھے سے کسی نے میرا بازو پکڑا۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہی چوڑیاں بیچنے والی کھڑی تھی۔ خوشی کے مارے وہ کہنے لگی، عاقب میری تو عید ہو گئی، تیرا دیدار ہو گیا۔ میں جب بھی دربار پر آتی تھی تجھے ہی مانگتی تھی، تیرے لیے ہی دعا کرتی تھی۔ اور وہ میرے گلے لگ کر زور و قطار رونے لگی۔ سب لوگ جمع ہو گئے، تماشا دیکھنے لگے کہ کیا ہو رہا ہے۔ اس نے میری بہت منتیں کی، سب لوگ دیکھ رہے تھے، میری بہت بے عزتی ہوئی۔ وہ میرے قدموں میں بیٹھ گئی، کہنے لگی، عاقب ایک مرتبہ میرے ساتھ میرے گھر چلو۔ دوستوں نے کہا کہ چلو یار، چل لیتے ہیں۔ میں نے ہاں کر دی۔ وہ خوشی خوشی فوراً گاڑی میں بیٹھ گئی۔ پورے راستے بہت خوش، اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں تھا۔ اس کا گاؤں 50 کلومیٹر دور تھا۔ پورے راستے خوشی خوشی وہ گئی۔ جب اس کے گھر پہنچے تو لوگ مجھے عجیب نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ وہاں مکان کچے تھے، لیکن صفائی پکے گھروں سے بھی زیادہ تھی۔ جب ہم اس کے گھر گئے تو اس کی ساری سہیلیاں اکٹھا ہو گئی۔ اس کے بعد اس نے ہمیں کیا ہی مزے کا کھانا کھلایا۔ ایسا کھانا شاید میں نے پہلے کبھی نہیں کھایا تھا۔ اس کے گھر والے مجھے کہنے لگے کہ یہ تو دن رات ہر وقت تمہارے نام کی تسبیح کرتی رہتی ہے، کیا کسی کو کسی سے اتنی محبت بھی ہو سکتی ہے؟ میں نے نہیں سوچا تھا۔ اس کے بعد ہم نے واپس آنا چاہا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، میرا ہاتھ چوم کر کہتی، عاقب تیرا قصور نہیں ہے، قصور میرا ہے، میرے نصیب کا ہے کہ میں ایک چوڑیاں بیچنے والے کے گھر میں پیدا ہوئی۔ بڑی مشکل سے ہم نے اسے چپ کرایا اور ہم گاڑی میں بیٹھ کر روانہ ہو گئے۔ میں گاڑی کے شیشے میں بیٹھ کر اس کو دیکھتا رہا۔ اس نے وہاں تک ہمیں دیکھا جب تک ہماری گاڑی اس کی نظروں سے دور نہیں ہو گئی۔ وہ روتی رہی اور دیکھتی رہی۔ جب کچھ عرصہ گزرا تو میرا دل کیا کہ میں اس کو مل آؤں۔ میں اس کے گاؤں گیا۔ اس کے گھر والوں نے مجھے بتایا کہ تمہارے جانے کے بعد اس نے کھانا پینا، ہنسنا، یہاں تک کہ بولنا بھی چھوڑ دیا تھا۔ بہت بیمار رہنے لگی تھی اور ایک دن اس کا انتقال ہو گیا۔ مجھے اس سے محبت تو نہیں تھی، لیکن نہ جانے کیوں میں اس دن بہت رویا۔ یار، کوئی کسی کی محبت میں اتنا پاگل بھی ہو سکتا ہے، اپنی جان بھی دے سکتا ہے؟ میں نے نہیں سوچا تھا۔ مجھ کو اس سے محبت نہیں تھی، لیکن میں آج بھی اسے بہت یاد کرتا ہوں۔ میں ہر سال عید کے دن اس کی قبر پر جاتا ہوں۔ تیرے بعد نظر نہیں آتی مجھے کوئی منزل، کسی اور کا ہونا میرے بس کی بات نہیں۔